السلام علیکم ناظرین، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہولناک آندھی۔ قوم عاد اپنی طاقت پر نازاں تھیں۔ ان کے مضبوط جسم، اونچے قد اور فولاد جیسے بازو تھے۔ ہم میں سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ قوم اپنے نبی کو جھٹلاتی تھی۔ ان کے شہر بلند ستونوں پر قائم تھے، محل ایسے تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر اپنی عمارتیں بناتے، مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود ان کے دل میں شکر سے خالی تھے۔ تکبر، سرکشی اور شرم سے بے لوث تھے۔ قوم عاد اللہ کو پہچانتی تھی مگر مانتی نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا تھا اور انہیں اپنے محافظ سمجھتے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ زہر بھر چکا تھا کہ یہ طاقت ہماری اپنی ہے، یہ زمین ہماری ہے، ہم جیسے چاہیں زندہ رہیں، جیسے چاہیں مٹا دیں گے۔ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے اور غرور اور تکبر کی پہچان تھی یہ قوم۔ حضرت ہود علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے اپنی ہی قوم عاد میں سے ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام، اور وہ نہ کسی اجنبی خاندان سے تھے، وہ نہ کسی بحر سے تھے، وہ انہی کی قوم سے تھے۔ حضرت ہود نے انہیں پکار کر کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انہوں نے سمجھایا کہ یہ طاقت عارضی ہے، یہ نعمتیں عارضی ہیں، اگر تم نے شکر نہ کیا تو عذاب آ سکتا ہے۔ قوم مذاق کرتی اور انکار کرتی۔ قوم عاد کے سردار ہنس پڑتے۔ انہوں نے کہا، اے ہود، کیا تم ہم میں سے نہیں ہو؟ ہمارے معبودوں سے ہمیں روکنا چاہتے ہو؟ کیا تم کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں، ہم نے آپ سے کھلا چیلنج کر دیا ہے۔ مسلسل وارننگ اور اللہ کی مہلت بڑھتی گئی۔ حضرت ہود برسوں تک انہیں سمجھاتے رہے، نرمی سے، درد سے، آنکھوں سے آنسو بہتے، مگر قوم عاد کا غرور نہ کم ہوا۔ اللہ نے انہیں فوراً نہیں پکڑا، ایک بلکہ بہت لمبی مہلت دی۔ پہلے بارشیں کم ہوئیں، پھر زمین خشک ہونے لگی، پھر فصلیں برباد ہونے لگیں۔ حضرت ہود نے کہا، یہ تنبیہ ہے، پلٹ آؤ، مگر قوم نے کہا، یہ قدرتی باتیں ہیں، کوئی عذاب نہیں، عذاب سے پہلے آخری دھوکہ۔ ایک دن افق پر سیاہ بادل نظر آیا، قوم خوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا، یہ تو بارش کے بادل ہیں، پھر ہماری زمین پھر سرسبز ہو جائے گی۔ فوراً اسی لمحے کو بیان کرتا ہے جب انہوں نے عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ یہ بادل جو ہمیں بارش دیں گے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ہولناک آندھی کا آغاز ہوا۔ وہ بادل رحمت نہیں تھے، وہ بادل ان کے لیے عذاب تھے۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ آندھی چمکتی تھی، پھر پتھر اٹھا کر پھینکے تھے، انسانوں کو تنکوں کی طرف فضا میں اچھالتی تھی۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ایک تباہ کن آندھی مسلط کر دی تھی۔ طاقتور جسم بے بس ہو گئے تھے۔ قوم عاد کے وہ لمبے قد، وہ مضبوط جسم کسی کام نہ آئے۔ آندھی انہیں اٹھا کر زمین پر اس طرح پٹکتی جیسے کھجور کے کھلے تنے جاتے ہیں۔ محلات گر گئے، ستون ٹوٹ گئے، شہر ملبے کی ڈھیر بن گئے، ہر چیز ہوا میں گم ہو گئی، مگر مکمل خاموشی۔ 7 راتیں 8 دن۔ جب آندھی رکی تو زمین پر کوئی زندہ انسان نہ تھا۔ قرآن کہتا ہے، تم انہیں اس طرح پڑھ دیکھو کہ وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہیں۔ وہ قوم جس نے کہا تھا ہم سے زیادہ طاقتور کون، آج کوئی نام لینے والا نہ تھا۔ حضرت ہود اور ایمان والے لوگ باقی بچ چکے تھے اور چند ایمان والے تھے، اللہ کے حکم سے مضبوط رہے۔ انہوں نے مڑ کر تباہ شدہ بستیوں کو دیکھا، ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی، صرف
ہود اور ان کی قوم بچی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مبارک دی کہ آپ مومنین میں سے ہیں اور آپ ایک نبی کے فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد تمام بستیوں کی بستیاں اجڑی ہوئی تھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک نئی قوم کو آباد کیا اور اپنے فرما بردار قوم کے ساتھ اپنی نبوت کا آغاز کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے نبی اور اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کریں گے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے۔ اللہ حافظ۔